ناظرین، قصہ مختصر کی گزشتہ قسط میں ہم نے ریڈیو کے ابتدائی دور، قیام پاکستان کی رات، اس کے تاریخی اعلان، 65 کی جنگ اور کشمیر کے محاذ پر اس کے ناقابل فراموش کردار پر روشنی ڈالی تھی۔ کردار جو اب تاریخ کے اوراق کا حصہ بن چکا ہے۔ آئیں اب اس دلچسپ سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، کہانی، ہر کہانی تفریحی عنصر کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی ہے، اور تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے اسپورٹس۔ پاکستان میں اسپورٹس نشریات کی تاریخ ریڈیو پاکستان ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسپورٹس کی نشریات کا شمار ابتدا سے ریڈیو کے مقبول ترین پروگراموں میں ہوتا تھا، مگر کرکٹ میچز کی لائیو کامنٹری نے پاکستانیوں کو اس جادوئی ڈبے کا گرویدہ بنا دیا۔ گھروں، بازاروں اور چائے خانوں میں ریڈیو کی آواز گونجنے لگی۔ 50 کی دہائی میں جب بھارتی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تو ریڈیو پاکستان سے ٹیسٹ میچز کی لائیو کامنٹری کا سلسلہ شروع ہوا۔ عمر قریشی اور جمشید مارکر کی آواز جیسے سامعین کے دل میں اتر گئی۔ اردو کامنٹری کو اوج بخشنے میں منیر حسین کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میچز کی کامنٹری کا سلسلہ ایک طویل عرصے جاری رہا، البتہ ٹی وی کی آمد اور جدید ٹیکنالوجی کے سبب یہ دھیرے دھیرے سکڑنے لگا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ اور پھر میڈیا رائٹس کے ایشو کے باعث لگ بھگ تمام ہوا۔ پہلے دن سے جو کرکٹ کی جو کمیونٹی شروع ہوئی ہے اس میں ریڈیو پاکستان اس کے کہہ لیں آپ بانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح کہ ہاکی کی پوری دنیا سے جو کرکٹ کے میچ ہوتے تھے، پوری دنیا سے جو ہاکی کے میچ ہوتے تھے، اس حوالے سے وہ جو ہے اس کی کمیونٹی ہوتی تھی، اور تمام طرح کی جو کھلاڑیوں کی لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے اندر اس کھیل کے لیے جذبہ اور شوق وہ بچوں میں بڑوں میں، وہ ریڈیو کا کردار اس میں بہت اہم ہے اور اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ریڈیو پاکستان نے کرکٹ کو بہت کرکٹ کا بہت ساتھ دیا، کرکٹ کو بہت ترقی دی، اور اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ ریڈیو کامنٹری تھی کہ انگلش میں بھی ہوتی تھی پہلے، اور شروع میں یہی سمجھا جاتا تھا جب عمر قریشی وغیرہ کر رہے تھے، جمشید مارکر وغیرہ کمنٹری کر رہے تھے، ایرک وارنر تھے وہ، تو یہی ہوتا تھا کہ یہ انگلش کمنٹری جو ہے وہ کرکٹ کمنٹری صرف انگلش میں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بعد میں اردو میں شروع ہو گئی ہے نا۔ منیر حسین آئے، اور پھر اور جیسے کہ آپ نے نام لیے ہیں، یہ سب لوگ آئے اور کمنٹری کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں مقبولیت ہوئی اور کرکٹ بہت زیادہ سنی جاتی تھی، کیونکہ جو عام آدمی ہے جو اردو سمجھتا ہے، جو انگلش نہیں سمجھتا تھا، وہ بھی کرکٹ میں پوری طرح سے دلچسپی لینے لگا۔ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان، اس کے گنبد کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان، گبیا شاعر موسیقار ہے سب کا نام یہاں فنکار، سن لو گانا گاڑی بانتا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو پاکستان کو ایک آرڈیننس کے تحت کارپوریشن بنایا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے عالمی سروس کا افتتاح ہوا۔ سب سے زیادہ جس دور میں ریڈیو پہ توجہ دی گئی وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے۔ وہ ریڈیو سے ایک محبت اور عشق کرتے تھے، اور جتنا زیادہ انہوں نے ریڈیو کو اہمیت دی ہے اس حوالے سے کم ہی کسی نے اس ادارے کو اہمیت دی، اور وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام طبقوں کے لیے بہت بہتر کام کر رہا ہے، وہ سیاسی طور پہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے بہت کام کر رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے اسٹیشنز کی تعداد بڑھتی گئی، ساتھ ہی بڑھتا گیا ہاری کا بھروسہ، وہ ہاری جس کے بغیر یہ داستان ادھوری ہے۔ یہ ریڈیو ہی تو ہے جو ان برسوں میں ہاری کو بدلتے موسموں، جدید ٹیکنالوجی اور زراعت کے نت نئے طریقوں کی خبر دیتا رہا۔ ریڈیو پاکستان نے اپنے زرعی پروگراموں کے ذریعے شعبہ زراعت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج بھی دیہی ریجن کور کرنے والے ریڈیو اسٹیشنز زراعت سے وابستہ افراد کے لیے ایگریکلچرل پروگرام نشر کر رہے ہیں جو بے حد مقبول ہیں۔
زرعی انقلاب جو ہے وہ ریڈیو کے پروگرام جتنے تیرے حال وقت دے، کھیت کھیت ریالی، وہ سرسبز پاکستان، وہ کوئی بھی کسی بھی اسٹیشن سے آپ جو ہمارے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ 75% سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ہمارے زراعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ اسی سے اپنی جو ہے نا معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی زراعت کے حوالے سے استعمال کرنے میں اور کسانوں کو اس حوالے سے تمام معلومات فراہم کرنے میں ریڈیو نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تمام فصلیں جتنی بھی ہوتی ہیں آج بھی سارے پروگرام، وہ چاہے ہمارا جو سب سے مشہور پروگرام سونی دھرتی ہے، اس میں بھی اس حوالے سے بہت سی ان کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، وہ چاہے موسم کے حوالے سے ہوں، وہ چاہے جدید ترین اور اچھے بیج کے حوالے سے ہوں، جدید ترین دوائیوں کے حوالے سے ہوں، جدید ترین کھادوں کے حوالے سے ہوں، مناسب کھادوں کے حوالے سے ہوں، وہ ساری کی ساری معلومات جو ہیں وہ ہم کسانوں کو مہیا کرتے ہیں۔ دیہاتی بھائیوں کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو تقریباً 75% حصہ وہ زراعت سے متعلق ہوتا ہے۔ ان کو زراعت کے بارے میں ٹپس دی جاتی ہیں، معلومات دی جاتی ہیں، اور ان کو سارا موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو پورا بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ریڈیو پاکستان کے جو دیہاتی بھائیوں کا پروگرام ہے اس کے لیے ہے، اور ظاہر ہے ہمارے دیہات میں موسٹلی یہ زرعی ملک ہے تو زراعت ہوتی ہے، زراعت پیشہ لوگ ہیں وہاں پر، تو ان کے لیے وہ پروگرام ہوتا ہے۔ زلزلہ، بارشیں، سیلاب، انسان قدرتی آفات کے سامنے کبھی بند نہیں باندھ سکا، لیکن منظم و مربوط امدادی کارروائی اور مؤثر رابطے کے ذریعے نقصان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار قدرتی آفات میں بھی انتہائی فعال نظر آتا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں 5.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ قدرتی آفات کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اپنے مؤثر نشریاتی نظام کے وسیلے بدترین حالات میں بھی ریڈیو نے سامعین کو امدادی کارروائیوں، طبی مراکز اور احتیاطی تدابیر سے باخبر رکھا۔ ناگہانی آفات کے دوران ریڈیو نے بچھڑوں کو ملایا اور مصائب میں پھنسے افراد کی مدد کی۔ آگہی کے فروغ میں بھی ریڈیو کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنی ہو یا پولیو اور ٹائیفائیڈ ویکسین سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہو، ریڈیو کا پیغام دریا، صحرا اور پہاڑ عبور کر کے آج بھی دور افتادہ علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔ جب بڑے سیلاب آئے ہیں، وہ 82 کا ہو، 92 میں ہو، اس سے پہلے ہو، تو وہ جتنی بھی امدادی ضروریات تھیں اس کے لیے لوگ جو بچھڑ گئے تھے آپس میں، جب سیلاب کے ریلے آ رہے تھے اور کہاں سے گزرنے والے ہیں اس کی بنیادی معلومات ان کو دیتے رہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کب وہ کس علاقے میں پہنچ جائے گا، اپنے آپ کو کن محفوظ جگہ پر آپ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ قدرتی آفت آ گئی اس حوالے سے ان کی بحالی تک، آخری بندے کی بحالی تک، اور پھر لوگوں کو وہاں امداد پہنچانے تک کہ وہاں کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں امداد پہنچائی جائے، کون سی امداد کی ضرورت ہے اور کیسے آپ پہنچا سکتے ہیں، یہ ساری معلومات ریڈیو پاکستان نے ادا کی۔ 1974 میں بڑا سیلاب آیا تھا پنجاب میں، اور اس وقت بھی ریڈیو پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پھر اس وقت بھی نغموں سے وہ لیا گیا۔ تو مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں لاہور میں ان دنوں میں مطلب مجھے بلایا گیا، اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کے، شاعروں کے اور گانے والوں کے گھروں پہ جا کے ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہ ہمارے نغمے کریں۔ جیسے ہم استاد دامن کے حجرے میں گئے اور وہاں ان سے گانا لکھوایا تو انہوں نے وہ گانا اسی وقت لکھ کر دیا، میں سونی نہیں یہ کچے کڑھے تھے، ٹھلدی ٹر جاؤں گی، ہے نا، تو وہ والا۔ یہ پھر گانا ہم نے سبیہ خانم سے گوایا، سبیہ خانم کے بھی گھر گئے ہم نے مطلب یہ کہا، تو اس طرح سے کیا۔ تو ایسے مطلب ہے کہ بہت سے نغمے اس زمانے میں ریکارڈ ہوئے۔ اکتوبر 1998 میں ریڈیو پاکستان نے FM نشریات کا آغاز کرتے ہوئے ایک اور سنگ میل عبور کیا۔ ریڈیو کے رسالے آہنگ کے بغیر بھی یہ داستان ادھوری ہے۔ ریڈیو پاکستان کے پروگرام اور سرگرمیوں کا احاطہ کرتا یہ پرچہ سن 48 سے باقاعدگی سے نکل رہا ہے۔ میں بھی اس کا
3 साल तक चीफ एडिटर रहा हूँ आहंग का, और इस तरह से ये एक रेडियो की एक्टिविटीज़, रेडियो की जो तख्लीक़ात हैं उनको वो करता है, जो रेडियो के प्रोग्राम की मालूमात हैं वो भी देता है। तो ये एक अच्छा रिसाला है जो कि बाकायदगी से उस वक्त से 1948 से निकल रहा है। ये जो हमारा मैगज़ीन, ये आहंग है ना जो मैगज़ीन, ये जब शुरू हुआ तो ये आज ये हमारा इस दिसंबर का जो लेटेस्ट ये है, इसमें आप देख लें कि इसने जो हमारे अहम वो काम हुए होते हैं उसमें पूरे के पूरे इसमें इसकी जो है ना वो की जाती है। प्रोग्रामों के हवाले से तफसील है कि अगली समाई में कौन कौन से प्रोग्राम नशर होंगे, किस किस हवाले से प्रोग्राम नशर होंगे, जो फिर हमारे बड़ी जो शख्सियात गुजर चुकी हैं उनके हवाले से इसमें तहरीरें होती हैं। रेडियो ने अपने तारीखी विरसे की हिफाजत का भी एहतमाम किया। शोबा आवाज खजाना सन 47 से लम्हा हाल तक की तारीख, तुनू और विरसे की नुमाइंदगी करता है। इस आवाज खजाने में कायद आजम मोहम्मद अली जिना, कायद मिल्लत लियाकत अली खान, मादर मिल्लत फातिमा जिना और दूसरे कौमी रहनुमाओं की तकारीर महफूज हैं। रेडियो पाकिस्तान ने अवाम को यूट्यूब चैनल के जरिए अपने इस मजमूए तक रसाई दे रखी है। And it should be the anxiety of everyone to obtain a fair, free, true verdict to the people of it. Once more, I honestly appeal to all to maintain peace and honor. Pakistan, Zindabad. मैं अपना मुकद्दस फरीज़ा समझती हूँ, कायदे आज़म के यादगार दिन बनाने पर आपकी शरीक दम रहूं। कायदे आज़म का आखिरी पैगाम था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी है, अब आप इसकी तामीर में जल्द से जल्द कोशिश करें। मैंने देखा कि हमारे इस जो लाइब्रेरी है इसमें बेपनाह चीज़ें हैं जो कि हमें सुनानी चाहिए। तो मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम सोचा जो इतवार को नशर होता था, उसका नाम मैंने आवाज़ ख़जाना रखा। तो मेरे साथ सैयद नासिर जहां मशहूर नात खां वो मेरे साथ ही कमरे में बैठते थे और मेहदी ज़हीर भी बैठते थे मशहूर वो। तो वो कहते थे कि यार ये आवाज़ ख़जाना क्या नाम होता है, ख़जाना आवाज़ होना चाहिए नाम, है ना, या आवाज़ का ख़जाना होना चाहिए। तो मैं कहता था नहीं बस ये आवाज़ ख़जाना ठीक है, 3 हफ्ते से हो रहा है, ये होने दो। उन्होंने बुखारी साहब से कहा, वो उस वक्त हमारे ज़माने में वहाँ वो एडवाइज़र बन के आ गए थे, उनसे कहा, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, सरवर इधर आओ, ये आवाज़ ख़जाना क्या होता है। मैंने कहा बुखारी साहब जैसे अनारकली होती है, अनार की कली तो नहीं कहते, कलिए अनार तो नहीं कहते, कह रहे भाग जाओ तुम, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आवाज़ ख़जाना मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में वाकई ये जो आपने बताया ये आवाज़ें, इसके अलावा भी बहुत बहुत ख़जाने हैं इसमें और बड़ी बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं। मैंने वो प्रोग्राम में करता था तो जोश मली आबादी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था 1 घंटे का। तो मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में हम आपको जोश मली आबादी का इंटरव्यू सुनाएंगे जो हमने इसी अभी पिछले दिनों रिकॉर्ड किया है। तो फिर मैंने उससे कहा, अपने लाइब्रेरियन से का नाम लेके मैंने कहा चले भाई टेप चला दो। तो टेप चला तो जोश साहब की आवाज़ आई कि भाई ये मैं अपना इंटरव्यू तो रिकॉर्ड करा रहा हूँ लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में नशर नहीं होगा, बाद में नशर होगा। हमने रोक दिया, हमने कहा साहब मैं तो सुनवाना चाह रहा था लेकिन जोश साहब ने पाबंदी लगाई हुई है और ये वो। तो ये बड़ी आवाज़ ख़जाना को मुझे जो प्राइड है वो ये है कि कुदरतुल्लाह शहाब इसको हर इतवार सुनते थे इस प्रोग्राम को, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे जो बड़े बड़े गुलकार गाने वाले हैं, जो बड़े बड़े फनकार हैं, जो बड़े अदीब हैं, जो बड़े सियासी लोग हैं, उन तमाम चीज़ों की लेकिन सबसे अहम बात वही है कि हमारे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम चीज़ें हमें ये हासिल है कि हमारे पास मौजूद है। जो पहला कौमी तराना जो गाया गया वो उसी हालत में हमारे पास वो जिसे लोग LP कहते हैं वो उसमें मौजूद है। इसी तरीके से जो है ना बाकी यानी जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में किसी शख्सियत का, उनकी सारी सब की आवाज़ें शुक्र है खुदा का कि हमारे आवाज़ ख़जाना में मौजूद है। कहानी मुस्तकबिल की समत गामजन है। रेडियो पाकिस्तान वतन अजीज का कौमी और सरकारी इदारा बराए सौती नशरियात और इतलात है। आज इससे 16 मकामी और गैर मुल्की ज़बानों में प्रोग्राम नशर किए जाते हैं।
یہ ملک کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ معلومات ہے۔ اس کا مقصد اطلاعات، تعلیم اور تفریح کے شعبوں میں ایسے پروگرام پیش کرنا ہے جن کے موضوعات میں معیار اور اخلاق کے اعلیٰ درجات کی عکاسی کی جائے۔ اسلامی نظریے کے مطابق جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کو فروغ حاصل ہو۔ وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ تمام مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں جو کسی ذرائع ابلاغ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شعبے، چاہے وہ زراعت ہے، صنعت ہے، وہ بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے خواتین ہیں، ہمارے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان سب کے لیے پروگرام ہم نے پیش کیے ہیں۔ اور یہ واحد ریڈیو پاکستان ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس نے 16 زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، تمام زبانوں میں جو ہے یہ اپنی نشریات دیتا ہے۔ اور وہ زبانیں جو ہماری بالکل ان علاقوں میں جن کا بہت عام سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان زبانوں میں چاہے بلتی ہو، شینا ہو، خوار ہو، گجراتی ہو، وہ بروشسکی ہو، وہ تمام زبانیں جو ہیں نا وہ اس میں ہم اپنی نشریات دیتے ہیں۔ اور تمام زندگی کی تیز رفتاری، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے بہت کچھ بدل دیا۔ ریڈیو پاکستان بھی خود کو عصر حاضر کی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے مستقبل کی سمت گامزن ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔